قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کے احکام سے بھی ہم سب آگاہ ہوں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر سننے کے بعد اس سے مزید رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ تفسیر۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے دشمن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو در حقیقت ویسا نہیں ہے۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو متقی اور کثرت سے نیکیاں کرنے والی ہونے کے باوجود اپنے اوپر کوتاہی کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ تفسیر۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی اور اس کے احوال کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تو اس نے کہا اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو بھی نہ مانوں گا اور آپ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے معنی یہ ہے کہ کیا اس بدبخت کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے، گلنے، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا جمع کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے؟ یہ فاسد خیال اس کے دل میں کیوں آیا اور اس نے یہ کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں آدمی سے مراد خاص عدی بن ربیعہ ہے یا ہر وہ شخص مراد ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ تفسیر۔ بلا، کیوں نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا بدبخت یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھی
کسی فرق کے بغیر ویسی ہی کر دیں اور ان کی ہڈیاں ان کے مقام پر پہنچا دیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس کو اس ترتیب دے سکتے ہیں تو بڑی بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، انہیں تو بدرجہ اولا ترتیب دے سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان، بل یرید الانسان، بلکہ آدمی چاہتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 معانی یہاں پر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا کسی شبہے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنی بدی پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ دوسرا معنی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے سامنے ہے۔ تیسرا معنی، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ انہیں گناہوں سے رک جانے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جائے اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا کہا جائے تو آگے سے جناب یہ جواب دیتے ہیں کہ بھیا ابھی تو بہت بڑی عمر پڑی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو گناہوں سے توبہ بھی کر لیں گے، نمازیں بھی شروع کر دیں گے، روزے بھی رکھنا شروع کر دیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے عیش کرنے کے یہ دن ہیں، اور ابھی تو ہم نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے جو ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں۔ اور بعض مسلمان تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی جوانی میں گناہوں سے دور بھاگنے لگے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگے، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی اگر وہ سجا لیتے ہیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں اگر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، تو اسے عمر لمبی ہونے کا کہہ کر ان چیزوں سے روکنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور طرح طرح سے سمجھاتے ہیں، مرنے یا مار دینے کی دھمکیاں تک بھی دے ڈالتے ہیں، اور اسے گناہوں بھری زندگی میں لوٹانے کے پورے جتن اور پوری طرح کوششیں کرنے لگتے ہیں، اور اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آئے تو اسے گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک اسلام کے احکام پر عمل کرنا ایسا سنگین جرم ہے جو اس وقت تک معافی کے قابل نہیں جب تک وہ ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ مسلمانوں کی گناہوں میں مشغولیت، توبہ اور اپنی اصلاح سے دوری، اور اسلام کے احکام پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں کمزور اور مغلوب نظر آ رہے ہیں، جبکہ اسلام کے دشمن مسلم ممالک پر حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتے جا رہے ہیں، جبکہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ توبہ میں تاخیر کرنے کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایماندار توبہ کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن محض سستی اور کاہلی کے باعث اس سے توبہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا جاتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، ابھی یہ خواہش تو پوری کر لوں، بعد میں اس کا نام تک نہ لوں گا۔ تو ایسے شخص سے پوچھئے کہ تو توبہ کے معاملے میں ٹال مٹول کرنے میں کیوں مبتلا ہے؟ تو کس خوش فہمی کا شکار ہے؟ تو توبہ کرنے کے لیے آج کے بجائے کل کا کیوں انتظار کر رہا ہے؟ کیا معلوم کہ تجھے کل کا دن نصیب ہی نہ ہو؟ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ آج کی بجائے کل توبہ آسان ہوگی تو اس خام خیالی کو اپنے دل سے نکال دیجئے،
کیونکہ یہ محال ہے، اور یہ غلط بات جتنی جلدی تیرے دل سے نکل جائے اتنا ہی تیرے لیے اچھا ہے، کیونکہ جو مشکل آج تمہیں درپیش ہے وہی کل بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دن ایک جیسے بنائے ہیں، ان میں کوئی دن خاص نہیں کیا جس میں شہوت کو ترک کرنا آسان ہو۔ ایسے شخص کی مثال یوں سمجھیے کہ جب اسے کہا جائے کہ فلاں درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دو، تو وہ کہے کہ یہ درخت بہت مضبوط ہے اور میں بہت کمزور ہوں، اب تو اسے اکھیڑنا میرے بس کی بات نہیں، البتہ آئندہ سال میں اسے اکھیڑ دوں گا۔ ذرا اس احمق سے پوچھیے کہ کیا اگلے سال وہ درخت اور مضبوط نہیں ہو چکا ہوگا اور تیری کمزوری مزید بڑھ نہیں چکی ہوگی؟ بس یہی صورتحال خواہشات کے درخت کی ہے جو روز بروز مضبوط سے مضبوط ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو خواہشات اور لذات کا محکوم بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ خواہشات کے احکام پر تسلسل سے عمل پیرا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کی غلامی کی بندش کی وجہ سے ان کے خلاف چلنا اس کے بس کا روگ نہیں رہتا۔ لہٰذا اے انسان، جتنی جلدی تو خواہشات اور شہوات کے درخت کو اکھیڑ سکتا ہے اسے اکھیڑ دے، کیونکہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات قرآنی پر عمل کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اور جوانی میں اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت و گزاری میں یہ ایام بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN شو کے ناظرین، زبان جو ہماری زبان ہے، اس زبان کی آفتیں بے شمار ہیں، اور ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ زبان پر قفل مدینہ لگایا جائے۔ قفل مدینہ یعنی آدمی خاموشی کی عادت بنا لے۔ البتہ جو زبان کی لغزشوں سے بچنا چاہتا ہو اور شریعت کے عین تقاضے کے مطابق بولنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے نیکی کی دعوت دینا خاموشی سے افضل ترین عمل ہے، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اگر تم امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کام اختیار کرو تو یہ خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں اور خود اگرچہ وہ کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھے اللہ عز و جل سے اجر ملنے کی امید ہے۔ یعنی جب کسی کو نیک کام کرنے کا حکم دیا تو مجھے اجر مل گیا، اگرچہ میں خود وہ کام نہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ سبحان اللہ۔ سنت و برا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی، اور انہیں کسی بھی قسم کا خوف اللہ پاک کی رحمت سے محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں سفر اور فکر مدینہ کے ذریعے سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے پر عمل کرتے ہوئے اس کا رسالہ پر کرنے کی ترغیب دینے والوں اور سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں، نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت سننے والوں کی قبول بھی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کی دعوت کو عام کرنے، خود بھی نیک اعمال کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے، اور خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن